آج جمعۃ المبارک کے دن صرف 313 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے کایا پلٹ جاتی ہے، یعنی ہر مخلوق اس بندے سے بے پناہ محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یا ودودو کا اسم مبارک محبت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح جو طریقہ کار آج اللہ والوں کا بتایا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی اس طرح یہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ یہ عمل کرنے سے، اس طرح یا ودودو پڑھنے سے ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس کے عدد کے اعتبار سے 20 عدد بنتے ہیں، لیکن جتنی تعداد میں آج ہم پڑھیں گے وہ 313 ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کا ورد ہم صرف 20 بار رکھیں گے، اور پھر اس کے کمالات ہم ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک انتہائی اعلیٰ درجے کے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی طرف آپ کا چہرہ پھرے گا، جس سے آپ کلام کریں گے، وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ آپ سے بے پناہ متاثر ہوگا، بے پناہ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے صرف تصور میں یہ اسم مبارک دم کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ خود پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے، یعنی کہ پانی آپ نے کسی کو پلانا نہیں ہے، وہ پانی خود آپ نے پینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس پانی کی روحانیت آپ کے وجود میں چلی جائے گی۔ جب اس پانی کی روحانیت آپ کے وجود میں چلی جائے گی، پھر جو بھی شخص آپ کے چہرے کی طرف، آپ کے وجود کی طرف آپ کے ساتھ کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا، یا جس سے آپ کلام کریں گے، جس سے آپ بات کریں گے، وہ شخص بے پناہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی کہ یہ محبت والا عمل ہے۔ یا ودودو، اس کا مطلب یہ اے محبت کرنے والے۔ اللہ ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے، اور پھر جو اس کو اس اسم مبارک سے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں اس عمل کی برکت سے بندہ وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کی وہ آرزو کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن دنوں کا جو سردار بنایا ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن کو بنایا ہے۔ زمین پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس جمعۃ المبارک کے دن، اور جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح زمین پر فرشتوں کو بھیج کر ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کے رجسٹر دیتا ہے۔ مساجد کے دروازے پر آ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے اور نماز جمعہ ادا کرنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف واپس لوٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، ہم نے مسجد میں داخل ہونے سے اور نماز ادا کرنے والے ہر ایک شخص کا نام لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں نے ان سب کو بخش دیا، اب ان پر گناہوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جمعہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ ایک جمعہ ادا کرنے سے ایک حج کا ثواب بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس عمل کو آپ نے نماز جمعہ کے بعد سے لے کر کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن پڑھنا اس کو نماز جمعہ کے بعد ہے، کیونکہ جو آپ نماز جمعہ کے لیے غسل کریں گے، پاک صاف کپڑے پہنے ہوں گے، اس حالت میں جب اس عمل کو کریں گے تو دیکھیں آپ کے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا ہوگا، اور آپ کے چہرے میں ایک چاشنی پیدا ہوگی جب آپ پانی کے اوپر پڑھ کر وہ پانی خود پئیں گے۔ اب کیونکہ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، اس جیسا عمل شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پانی آپ نے دم کر کے دوسرے کو پلانا ہے، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پانی آپ نے دوسرے کو نہیں پلانا، بلکہ پانی دم کیا ہوا آپ نے خود استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے استعمال سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر آپ کو برکت ملی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل کے لیے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ دیکھیں کچھ اعمال، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے وظیفے، آج کے عمل میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہوگا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے، یہ اس عمل کا خاصہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جیسے بتایا
فرمایا جائے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، صرف اور صرف 33 مرتبہ، یعنی کہ 33 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 33 مرتبہ جو درود پاک پڑھنا ہے، اللہ دیکھیں تعداد جو ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ باقی چیزوں سے مختلف ہے، ہاں یہ باقی وظائف سے مختلف ہے، کیونکہ یہ دن بھی باقی دنوں پر فضیلت حاصل رکھتا ہے، اور اس دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار دن کہا ہے۔ اور دو بھائیوں کا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور اس کے اندر یہ وظیفہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ لوگوں کے کام اس دن خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، جتنی لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظائف کرتے رہتے ہیں لیکن وہ اکثر ناکام رہتے ہیں۔ ان کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو وہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھتے نہیں، دوسرا وہ یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے جیسے ہم نے سنا تھا، نہ، جو ہم وظیفہ بتا رہے ہیں انشاءاللہ 100% یہ مجرب ہے، اس کی تاثیر اور طاقت خود پڑھنے والے کو محسوس اسی وقت ہو جاتی ہے جب وہ پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ پڑھنا تو بعد کی بات ہوتی ہے، ارادہ کرنے سے ہی اس عمل کی تاثیر اور طاقت کا اندازہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہم نے جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا کا تعین کیا ہوا ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس عمل کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کس کس کے لیے کر سکتے ہیں۔ پہلی تو چیز یہ میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو تسخیر خلق کے لیے کریں، یعنی مخلوق سے محبت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف نیت یہ رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ یا ودودو کا عمل کر رہا ہوں۔ آپ نے بہت سارے عمل کیے ہوں گے جو کہتے ہیں بیوی کی محبت کے لیے کریں، کچھ کہتا ہوگا کہ جناب شوہر کی محبت کے لیے کریں، کچھ کہتا ہوگا فلاں کی محبت کے لیے، فلاں کی محبت کے لیے کریں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کی محبت کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا، ساری مخلوق آپ سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گی۔ اب آپ کو کسی کے پیچھے بھاگنے کی، کسی کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوئی آپ کی منتیں کرتا پھرے گا کہ مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ دوستی کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق بڑھا لو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو عبادت، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں مزید برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی محبت حاصل کیوں کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اس کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ جبریل امین فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ میں بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میکائیل اس باقی تمام فرشتوں کو بلاؤ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جتنے بھی بڑے فرشتے ہیں یا جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے تمام آسمان والے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اب تمام آسمانی فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جبریل امین دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعلان کر دیا، جبریل امین کا عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں نے اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے اب زمین پر اتر جاؤ اور تمام فرشتوں کو اتارو، ہر فرشتہ زمین پر اتر کر یہ اعلان کرے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو پھر وہ مخلوق کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کی رضا کے لیے ہم اس عمل کو کریں گے اس ترتیب کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں، اول آخر آپ نے 33 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ درمیان میں آپ نے یا ودودو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ آپ نے استغفار صرف اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں جب عمل کو مکمل کر لیں۔ پھر آپ نے ایک دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، استغفار کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ استغفر اللہ 100 بار پڑھنا ہے۔ جب عمل کو مکمل کر لیں گے درود پاک پڑھ کر درمیان میں 313 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے، اور دعا میں ایک آپ نے دعائے خاص پڑھنی ہے جس کے پڑھنے کے بعد بندے کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو اس حال میں تھا کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا
رہا تھا۔ صحابہ کرام کی طرف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب فرما کر فرمایا، اے صحابہ، یہ شخص جو اس طرح دعا مانگ رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چاہے مانگے، جو بھی چاہے گا مل جائے گا؟ آقا نے فرمایا، ہاں جو بھی چاہے مل جائے گا، کیونکہ اللہ کی نگاہ رحمت اس شخص پر ہوگی۔ تو اس لیے دوستو، جو شخص اب یہ دعا مانگے گا نا، اس ترتیب کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب وہ دعا کے اندر جو بھی مانگنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے وہ مانگ لے، لیکن عمل سارا جیسے میں نے بتایا ہے، نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کی کرنی ہے۔ باقی چیزیں آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ پہلی جو تسبیح میں نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ کو بتائی ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی گناہوں سے توبہ کر لینی ہے۔ باری تعالیٰ جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں تو وہ معاف فرما دے، آئندہ میں کسی بھی ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، باری تعالیٰ تو مجھے تمام خطاؤں سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو آپ نے اسی طرح اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ کر، اب درود پاک کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو چیز بتائی جائے، دیکھیے ایک چابی ہوتی ہے، اس کے دندے ہوتے ہیں، اگر ایک دندہ توڑ دیا جائے تو وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی۔ اس طرح اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ چابی تالا نہیں کھولے گی، وظائف کے اندر اگر آپ کمی پیشی کرتے ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتے ہیں، تو پھر آپ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے محروم رہ جائیں۔ البتہ اس کے پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے نا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا نام لیں، اس سے ثواب تو ملتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں وہ بندہ پھر کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے دل سے دنیا کی محبت بھی نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رضا الہی اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور رمضان المبارک میں ہم نے یہ عمل کروایا تھا، اس کی تسخیر آج تک لوگوں کو مل رہی ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، گھر والوں کے درمیان خود بخود، رشتہ داروں کے درمیان خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی جب آپ اس طرح یہ عمل کریں گے۔ اب دعا میں کون سے الفاظ پڑھنے ہیں؟ درود پاک پڑھنا ہے دعا مانگتے ہوئے، اور دعا مانگتے ہوئے جب درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ، یا باری تعالیٰ میں نے جو عمل کیا ہے تو اس کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما اور مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد کہنا، یا ارحم الراحمین، میرا فلاں مسئلہ ہے تو اس کو حل فرما دے، یا ارحم الراحمین، میری فلاں حاجت ہے پوری فرما دے، یا ارحم الراحمین، مطلب یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور مل جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔